بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك قال صدق فقال فمن خلق السماء قال الله عز وجل قال فمن خلق الأرض والجبال قال الله عز وجل قال فمن جعل فيها المنافع قال الله عز وجل قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك قال نعم قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دخل لا يدخلن الجنة جنت کی بشارت بھی مل گئی ان کو ایک دم پھٹافٹ. کیوں؟ سوال کا انداز بڑا زبردست تھا اور تاکید کا انداز بھی بڑا زبردست تھا اور اخیر میں اس کا عزم بھی بڑا زبردست تھا. تو کلو زبردست جمع ہو گئے تو بشارت بھی زبردست کیا ہو گئی ان کو مل گئی کہ چل بھائی یہ ایک دم نقد کے اندر میں کہا اگر یہ سچا ہے تو جا بھائی جنت میں. جنت میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں امام بخاری حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ہمیں بیان کیا موسیٰ ابن اسماعیل التبوذکی جن کا بھی اس سے پہلے ذکر ہوا. موسیٰ ابن اسماعیل ابو سلمہ المنقری التبوذکی امام بخاری کے شیخ ہے. ان کے بارے میں بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ یہ جو روایت ہے بعض نسخوں کے اندر میں یہ نہیں پائی جاتی. علامہ صاغانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ هذا الحديث ساقط من النسخ كلها الا في النسخة التي قرئت على الفربري صاحب البخاری. آپ کو کتاب کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ امام بخاری سے جو لوگ اس اپنی کتاب کو نقل کرتے ہیں وہ متعدد ہیں. جیسے ابو داؤد میں بتایا گیا تھا، چونکہ وہ تو صرف میرے ذمے ہیں اس لیے وہاں اس سے متعلق ساری چیزیں بتائی، مگر بخاری سے متعلق ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی نہیں ہیں. تو آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ الفربری جو ہے یہ امام، ہم لوگ دیار مشرق کے اندر میں جس نسخے کو پڑھتے ہیں وہ حضرت امام فربری سے جو منقول ہے وہ. تو تمام محدثین کا یہ حال ہے کہ ان کے تلامذہ میں سے 2-4 صاحب قسمت ایسے ہوتے ان کے نسخے سے وہ مشہور ہو جاتے تھے. نصیبے والے. کیوں؟ وایا 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 ان کو بھی ثواب کیا ہوتا رہتا ہے، ان کے اکاؤنٹ کے اندر میں جمع ہوتا رہتا ہے. تو ہم تک یہ جو پہنچا ہوا ہے وہ فربری والا. اگر آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کون کون سے نسخے، شاید میں نے بتایا، مجھے یاد نہیں ہے، نہیں بتایا، شیخ صاحب نے بتایا آپ کو. تو چونکہ اس میں مولانا نے مقدمے کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام بخاری نے ان کے جو نسخے ہیں وہ کس کس سے منقول ہے، تو اس میں ہمارے یہاں پر دیار کے اندر میں جو پڑھا جاتا ہے وہ فربری کا ہے، اور بعض دیار کے اندر میں پڑھے جاتے ہیں وہ مختلف لوگوں سے کیا ہے، منقول ہے. اگر جاننا چاہتے ہیں تو میں بتا دوں، اور اگر جاننے کی حاجت نہیں ہے تو آگے چلے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا جاننا ہے، چلو خیر. ہاں ہمارے پاس جو یہ نسخہ ہے، یہ نسخہ ہے ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری، ان کا نام ہے، لیکن لوگ فربری کہتے ہیں. فربری عبداللہ
ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری، 231 میں آپ کی ولادت ہے اور 320 میں آپ کا انتقال ہوا. اپنے زمانے کے بڑے بااناز محدث ہیں. من اجل تلاميذ الامام البخاری، امام بخاری کے اجل تلامذہ میں سے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر بخاری کے جتنے بھی نسخے ہیں اس میں سب سے معتبر اگر مدار و روایات کوئی نسخہ ہے تو وہ یہی ہے، ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری کا. یہ بخارا کے گرد و نواح میں ایک بستی تھی، اس بستی کا نام ہی تھا. دو طرح سے اس کو الفربرا اور ایک الفربری، دونوں طرح سے، یعنی فا کے کسرے اور فتحے دونوں کے ساتھ پڑھا گیا. فربر اور فربر دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امام بخاری سے آپ نے 3 مرتبہ آپ کی کتاب کو سنا بالاستیعاب، اور بعض نے کہا 2 مرتبہ. اور اس کا سن بھی بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری خود ان کے گاؤں میں کہیں تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر مکمل آپ نے امام بخاری سے سنا، اور وہ تھا سن ہجری 148 میں، 248 میں، یعنی اس وقت ان کی عمر رہی ہوگی تقریباً 18 سال. اور دوسری مرتبہ آپ نے امام بخاری سے بخارا میں سنا. یہ کب سنا آپ نے؟ 252 ہجری میں، یعنی اس کے 4 سال کے بعد بخارا آ کر آپ نے سنا. اور بعض لوگوں نے کہا اس کے بعد بھی آپ کا ایک مرتبہ سننا ثابت ہے. کیونکہ آپ طویل العمر ہوئے، آپ کی تقریباً 89 سال کی عمر ہوئی، اس لیے بکثرت لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا. فرماتے ہیں پوری دنیا سے روح الیہ فی روایتہ عن العالم کلہ، پوری دنیا سے لوگ ان تک پہنچے گے. امام بخاری سے ان کے تلمیذ ہے، فربر کے اندر میں موجود ہے، تو ذوق در ذوق لوگ ان تک کیا ہوئے؟ پہنچے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں مقبولیت عامہ اور تامہ عطا فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں اتصال کے ساتھ جو امام بخاری کا نسخہ ہے وہ انہی کا نسخہ ہے، ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری کا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے مقدمہ مسلم میں. کہا تواتر کے ساتھ امام ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری سے امام بخاری کا نسخہ یہ منقول ہے. ملک شام وغیرہ میں بھی جو نسخہ ہے وہ بھی آپ ہی کا ہے. اسی لیے ان کے نسخے کی صحت کے اوپر امت کا اجماع اور اسے قابل حجت قرار دیا گیا. پھر امام بخاری سے جن لوگوں نے امام فربری سے جن لوگوں نے نقل کیا ہے، ایسے بھی تقریباً 6 محدثین ہیں جن کو ایسے تقریباً 12 محدثین ہیں جن کو مقبولیت حاصل ہوئی الگ الگ جگہ پر. صرف ان کے طرف اشارہ کر دیتے ہیں. ایک ہے ابن السکن، امام ذہبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کو مصر کے علاقے میں لانے والے سب سے پہلے ابن السکن ہیں.
دوسرے ہیں المستملی، ابو اسحاق المستملی. تیسرے ہیں الاخسیکتی، ابو نصر الاخسیکتی. چوتھے ہیں ابو زید المروزی. پانچویں ہیں ابو علی ابو شبوہ، ابو علی ابو شبوہ، ابو علی محمد بن عمر ابو شبوہ، ابو علی محمد ابن عمر ابو شبوہ. اس کے بعد چھٹے راوی ہے ابو احمد محمد بن محمد الجرجانی، ابو احمد محمد بن محمد الجرجانی. ساتویں راوی ہے ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی، ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی. آٹھویں راوی ہے ابو الہیثم محمد بن محمد الکشمیہنی، عجیب عجیب نام ہے ان کی. ابو الہیثم محمد بن محمد الکشمیہنی، الکشمیہنی، الکشمیہنی چھوٹی ہا. کسی نے کشمیہنی کہا ہے اور کسی نے الکشماہنی کہا ہے. نوے ہیں ابو علی اسماعیل بن محمد الکشانی، ابو علی اسماعیل بن محمد الکشانی. دسویں راوی ہے ابو سعید احمد بن محمد، ابو سعید احمد بن محمد. اور 11ویں ہے الامام الفقیہ محمد بن احمد، اور 12ویں ہیں آخری ابو لقمان یحییٰ بن عمار الختلانی. ابو لقمان یحییٰ بن عمار الختلانی المعمر. انہوں نے 143 سال کی عمر پائی، ان کی عمر بڑی لمبی ہوئی. حضرت امام شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المسلسلات کے اندر میں، جیسا کہ صاحب لامع الدراری نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کو ان کا تذکرہ کیا ابو لقمان کا. اور اسی طریقے سے آپ نے اپنی کتاب الیانع الجنی اس میں بھی لکھا ہے اور کہا کہ هو احد الابدال بسمرقند، کہا اپنے زمانے کے ابدال میں سے تھے اور سمرقند میں آپ کا قیام تھا. اور انہوں نے امام فربری سے سنا تھا. اسی لیے آپ نے ان کے بارے میں کیا وذکر فی الیانع الجنہ میں آپ نے جنی میں لکھا ہے السند الیہ من طریق المعمر البابا یوسف الہروی. البابا یوسف الہروی سے مشہور تھے وہ، اور کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ان کو المعروف بسیست سالہ ای بسیصد سالہ، یعنی 130 سالہ ان کی عمر ہوئی تھی، تو 30 سالہ سے کیا ہو گئے تھے، وہ مشہور ہو گئے تھے.
تو یہ نسخے کا ذکر آیا، تو ساتھ ساتھ میں آپ کو علامہ ساغانی کے حوالے سے اس بات کو بیان کر دیا گیا۔ تو علامہ ساغانی فرماتے ہیں کہ صاحب بخاری علامہ فربری سے جتنے بھی نسخے ہیں اس کے اندر میں یہ روایت نہیں پائی جاتی ہے، اور فتح الباری میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ مشہور اور متداول نسخوں کے اندر میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس کو کیا کر دیا گیا ہے، بیان کر دیا گیا ہے۔ تو قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ، اسی لیے اگر سلیمان ابن مغیرہ والی یہ روایت ہوتی امام صاحب فتح الباری کے پاس بھی یہ نسخے والے میں اس میں یہ نہیں تھا، اسی لیے آپ نے کہا کہ سلیمان ابن المغیرہ لم یحتج بہ امام بخاری کے ہاں وہ حجت نہیں، اگر صراحتاً بعد والی روایت میں ہوتے تو وہ کیوں اس کو بیان کرتے؟ تو علامہ ساغانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ ایک زمانے تک کہ یہ روایت نہیں پائی جاتی تھی، مگر بعد کے نسخوں کے اندر میں یہ روایت کیا ہوتی ہے، پائی جاتی ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کو آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو عن انس قال نهينا في القرآن ان نسأل النبي، کہا ہمیں قرآن میں بیان کیا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت سوالات کرنے لگے ابتدا میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے سوال کرنے لگے جس سے کیا ہو جاتا تھا کہ بعض مرتبہ حضور کے جواب سے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھ لیا کہ میرے ابا کدھر ہے، جنت میں یا جہنم میں؟ حضور خاموش رہے، ایک بار خاموش رہے، دوسری بار خاموش رہے، پھر جب تیسری مرتبہ حضور سے پوچھا، حضور نے کہا فی النار۔ اب وہ سر پکڑ کیا ہو گئے، اب زمانے کفر کے ساتھ ان کا انتقال ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے فی النار ہی ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد حضرات صحابہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ بھئی کیوں سوال کرتے ہو؟ تم کام کے سوال کرو، بغیر کام کے سوال مت کرو۔ تم اس طرح سے بغیر کام کے سوال کرو گے پھر تم کو جواب ملے گا اور تمہیں تکلیف ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ سوال ہی مت کرو۔ تو حضرات صحابہ کے درمیان پھر یہ ہوا کہ صحابہ نے سوال کرنا کیا کر دیا، چھوڑ دیا، یعنی کم کر دیا۔ تو فرماتے ہیں نہینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یعجبنا ان یجیء الرجل من اہل البادیۃ العاقل، اور ہم اس بات کو پسند کرتے تھے، ہمیں یہ بات تعجب میں ڈالتی تھی ایسا ترجمہ نہیں کرنے کا، وصلت الی دورہ ان یجیء الرجل، کہ اہل بادیہ میں سے، دیہاتی لوگوں میں سے کوئی عقل مند آدمی آ کر سوال کرے، کیونکہ وہ نہینا نہیں تھے، ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا، وہ تو نووارد ہوتے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ تو آ کر کچھ بھی سوال کیا کر سکتے تھے۔ تو اس لیے ہم انتظار کرتے تھے کہ بھئی کوئی عقل مند آدمی آئے اور کچھ اچھے سوال کرے اور ہم کو اس کے جواب سننے کو مل جائے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم اسی انتظار میں وَنَحْنُ نَسْمَعْ فَجَاءَ رَجُلٌ، اور ہم سنیں فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، تو اہل بادیہ یعنی دیہاتی لوگوں میں سے ایک شخص آئے، فقال، اور انہوں نے آ کر کہا اتانا رسولک، آپ کے رسول ہم تک پہنچے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کی طرف لوگوں کو بھیجا کرتے تھے دعوت کے لیے۔ فجاء رجل من اہل البادیہ فقال اتانا رسولک، کہ آپ کا فرستادہ ہمارے پاس آیا، فاخبرنا، اور اس نے ہمیں خبر دی، انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک، کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قال صدق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل سچ کہا انہوں نے۔ فقال ومن خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ عز وجل، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پیدا کیا۔ قال فمن خلق الارض، اس نے سوال کیا کہ زمین کو کس نے پیدا کیا اور پہاڑ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ عز وجل، آسمان اور زمین سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ قال فمن جعل فیہا المنافع، یہ زمین میں نفع رساں چیزیں کس نے رکھی، یعنی جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہے سب کی، قال اللہ عز وجل، تو کہا اللہ رب العزت نے۔ تو بڑے زبردست سوالات کیے انہوں نے۔ آج کی سائنس جن سوالات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ان کے جوابات ایک دیہاتی صحابی سوال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے جو نیچر پرست ہے، جو سائنٹزم کے ماہر ہے،
جو یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت، حقائق اور حق تک رسائی صرف سائنس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، وہ سارے کے سارے لوگوں کے اوپر تردید ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ کر سوال کریں، اور حضور ہر ایک کے بارے میں کہتے اللہ عز وجل. حضور نے ایسا نہیں کہا کہ اللہ نے دنیا کو بنا اور عرش پہ جا کر لیٹ گیا، پھر دنیا خود بخود قدرتی قانون کے ذریعے سے کیا ہو رہی ہے، چل رہی ہے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے جواب میں کہا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل. کیا مطلب؟ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. دنیا میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے وجود میں آئی نہیں، کسی چیز کو اپنی مرضی سے وجود ملا نہیں، اور ہر چیز کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے. آج ہی میں نے جلالین کے سبق میں ایاک نستعین کے اندر میں بیان کیا کہ کون کون سے عصر حاضر کی نظریات کی کیا ہوتی ہے، تردید ہوتی ہے. تو اس میں یہی آیا تھا، نیچرلزم ہے، سائنٹزم ہے، اسی طریقے سے ڈیجیٹائزیشن ہے، اے آئی ہے. ان سب کی تردید اس آیت کریمہ میں سے کس طریقے سے ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سوالات کے جوابات یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں نیچر پرستی سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. میں نے بچوں کو بتایا کہ دیکھو دو قسم کے لوگ ہیں نیچر پرست. ایک تو وہ لوگ ہیں جو بالکلیہ طور پر اللہ کو علیاذ باللہ مانتے ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کی تعداد اس وقت دنیا میں 15 سے 20% ہے. دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، برطانیہ ہے، یوروپ ہے، ان ملکوں میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی پائی جاتی ہے تو وہ ایسے ہی نیچر پرستوں کی اور سائنٹزم کے ماننے والوں کی پائی جاتی ہے، جن لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ دو چیزیں. ایک تو یہ کہ لا آف نیچر، کہ قدرتی قانون ہے، زمین کے اندر میں یہ طاقت ہے کہ زمین کسی بھی چیز کو کھینچتی ہے، مغناطیسیت جس کو کہتے ہیں. تو کہا کہ اس قانون، اب ایسے ہی بہت سارے قانون کا اسی قانون کے بلبوتے پر دنیا چل رہی. لیکن خود ایک سائنٹسٹ نے ایک مرتبہ سوال کیا ان لوگوں سے، بیوقوفوں سے، کہا حبنقوں کی اولاد اور آباء الحبنقیین. کہا کہ سوال کا جواب یہ کہ اگر زمین مغناطیسیت اپنے اندر رکھتی ہے، چلو تم نے بہت دھاڑ مار دیا اور تیر مار دیا کہ تم نے یہ اصول دریافت کر لیا، قدرتی قانون دریافت کر لیا، مگر اس سوال کا جواب دو کہ اس زمین کے اندر میں یہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ بالکل ویلڈ سوال ہے، بالکل صحیح سوال ہے. کہ آپ نے یہ تو معلوم کر لیا کہ اس کے اندر یہ ہے، مگر یہ اس کے اندر میں آیا کیسے؟ تو بولے وہ نہیں معلوم ہے. میرے باپ نے بولا نہیں معلوم، تو سیدھی سیدھی بول دینا کہ اللہ نے کیا ہے، لیکن نہیں ماننا ہے اللہ، اس لیے کچھ بھی الٹی سلٹی کیا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ نہیں. تو اس لیے یہ جو احادیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، تو اسی لیے جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، بولے امام بخاری کے زمانے کی کتاب پڑھانے کی کیا ضرورت ہو، تیرے باپ کی کتاب پڑھا ہے. بولے وہ پرانے زمانے کی بات، کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں، یہ ہر زمانے کے اندر میں تازہ دم ہے. یہ ہر زمانے میں کیا ہے؟ تازہ دم ہے. اس کے اندر میں باسی پن آتا ہی نہیں. کیوں؟ کلام اللہ و کلام رسول اللہ، اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا کلام ہے. اس کے اندر میں باسی پن کا کوئی سوال پیدا، اس کو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت ہے نہیں. تازہ اور زندہ رکھنے کے لیے یہ خود بخود ہی زندہ ہے. کیوں؟ ان اللہ حی فکلامہ حی، اللہ زندہ ہے تو اللہ کا کلام بھی ہمیشہ کیسا رہے گا؟ زندہ رہے گا. اس کے اوپر کبھی مردنی چھا سکتی نہیں ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں فمن جعل فیہا المنافع. کتنا اچھا سوال کیا کہ زمین میں منافع کس نے رکھے؟ زمین نفع دے رہی ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، زمین سے نباتات، زمین سے جمادات، اور زمین سے کانیں نکل رہی ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، ہمارے زمانے میں ڈیزل نکل رہا ہے، اور کیا پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے. تو کہا کہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ عز وجل. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں قال فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع اللہ ارسلک. اسی لیے سیدنا حضرت انس بن مالک ایک روایت میں فرماتے ہیں فواللہ ما ورد الینا اعرابی اعقل وازکى من زمام ابن ثعلبہ. خدا کے پاک کی قسم، ہمارے اللہ کے رسول کی مجلس میں حضرت زمام ابن ثعلبہ سے زیادہ ذہین سوال کرنے والا کوئی نہیں آیا.
کتنے بہترین اسلوب میں بیان. ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے کے سارے پروفیسر ان کے پاؤں کے تلوے چاٹے جا کر حضرت زمام ابن ثعلبہ کے. کتنا بہترین جواب فرماتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ، اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو پیدا کیا، اس ذات کی قسم جس نے زمین کو پیدا کیا، اس ذات کی قسم جس نے پہاڑوں کو نصب کر دیا، اس ذات کی قسم جس نے ان تمام کے اندر میں منافع رکھ دیے. اللہ ارسلک، کہ اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. کہا سب ویریفائی ہو گیا. اس کا مطلب اللہ کی وحدانیت کو پہلے ویریفائی کر لیا اور پھر اس کے بعد کہا اللہ ارسلک، کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. قال نعم، حضور نے کہا بالکل، کیوں نہیں، اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. قال زعم رسولك ان علينا 5 صلوات وزكاة في اموالنا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ارے امام بخاری کہا ہی لائے اس کو یہاں پر قراءت علی الشیخ. ارے کیوں لا رہے ہیں قراءت علی الشیخ؟ تو فرماتے ہیں کہ زعم رسولك ان علينا 5 صلوات وزكاة في اموالنا. قال صدق، حضور نے کہا بالکل سچ کہا میرے رسول نے. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا، اس ذات کی قسم کھا کر پوچھتا ہوں کیا اسی ذات نے، اللہ رب العزت ہی نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا؟ قال نعم، حضور نے کہا بالکل. قال وزعم رسول، اور آپ کے فرستادہ کا یہ بھی ماننا ہے ان علینا صوم شہر فی سنتنا، کہ ہمارے ایک سال کے اندر میں ایک مہینہ ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے. قال صدق، حضور نے کہا بالکل میرے فرستادہ نے سچ کہا ہے. قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ قال نعم، حضور نے کہا جی ہاں بالکل، کیوں نہیں. قال وزعم رسولک، اور آپ کے فرستادہ کا یہ بھی ماننا ہے ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ ہمارے اوپر جو شخص بھی وہاں تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہے اس پر حج کرنا واجب ہے. قال صدق، حضور نے کہا بالکل سچ کہا. قال فبالذی ارسلک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ قال نعم، حضور نے کہا بالکل، کیوں نہیں. قال فوالذی بعثک بالحق لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، حق لے کر آپ کو بھیجا ہے. کتنا پیارا جواب دیتے ہیں. فوالذی، اس ذات کی قسم بعثک بالحق، جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا ہے، لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں سے نہ میں کچھ کم کروں گا اور نہ میں اس میں کچھ زیادہ کروں گا. آپ نے جیسا بالکل کمی زیادتی کے بغیر اس پوری شریعت پر نہیں مان رہا ہے، ایسا فرما رہے ہیں. میں اپنی طرف سے کچھ قطر بوند کرنے والا نہیں، میں اپنا اس میں کوئی اپنا مزاج اور اپنا ذہن اور اپنی فکر اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والا نہیں. آپ نے کہا سمعنا وأطعنا، سن لیا، اطاعت کا مکمل میں عہد کرتا ہوں آپ کے سامنے. قربان جائیے صحابی پر اور قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صدق لیدخلن الجنۃ، اگر یہ آدمی اپنی بات میں سچا ہے، یعنی ایسے ہی وہ کہہ رہا ہے جیسا وہ کہہ رہا ہے کہ میں بالکل ایسا ہی کروں گا، تو فرمایا کہ لا يدخلن الجنۃ، لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ، لا يدخلن الجنۃ، یہ ضرور بالضرور جنت میں داخل ہو جائے. سنیے فرمایا لا يدخلن، یعنی زمام ابن ثعلبہ کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، فکس ہو گیا، بکنگ ہو گئی. لیکن وہ زمام ابن ثعلبہ تیرے اور میرے جیسے ہوتے تو سو جاتے جیسے ہؤلاء النوامون، لیکن زمام ابن ثعلبہ ما ناما، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو، پوری زندگی جہاد کیا. ذہین تھے، فطین تھے، اپنی قوم کے سردار تھے اور ساتھ ساتھ میں بہادر بھی. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے کسی صحابی کا تذکر آئے تو آدمی کتاب اٹھا کر دیکھے کہ من هو زمام ابن ثعلبہ، یہ زمام ابن ثعلبہ ہے کون؟ اس لیے کہ سب تفصیلات تو ہم نہیں بتا سکتے. بعض صحابہ ایسے ہیں جن کی ایک ایک صحابی پر پوری پوری کتابیں اردو اور عربی میں لکھی گئی. حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ ہمارے سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. صور من حیات الصحابہ کے اندر میں بھی ان کا تذکرہ مل سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اردو زبان کے اندر میں بھی مستقل 8-9 جلدوں کے اندر میں سیر الصحابہ کے نام سے کتاب لکھی ہے کچھ لوگوں نے مل کر. دار المصنفین یا دار المؤلفین والوں نے
تو اس میں بھی ان کا تذکرہ آپ کو مل سکتا ہے. تو جاننا چاہیے کہ یہ ایسے کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک سوال یہاں پر، حضور نے جنت کی بشارت دی، اب ایک سوال یہاں پر ہے کہ پیچھے کچھ ہے آگے کچھ ہے، تو کیا یہ الگ الگ مرتبہ آئے یا ایک؟ اس سلسلے میں ہمارے محدثین میں سے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یا تو یہ بھی زمام ابن ثعلبہ ہے یا کوئی دوسرے ہے کاپی آف زمام ابن ثعلبہ جو حضرت زمام ابن ثعلبہ جیسے ہی سوال کرتے ہیں. لیکن عام طور پر رجحان یہ ہے کہ حضرت زمام ابن ثعلبہ ہی. اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے تھے. کچھ لفظ بلفظ سناتے تھے قصے کو، کچھ ایسے ہوتے تھے جتنا یاد ہوتا تھا اتنا سنا دیتے تھے، اور کچھ ایسے ہوتے تھے کہ یاد تو ہے مگر پھر اس کو اپنے الفاظ میں سنا دیتے تھے. وہ صحابہ تھے، ان کو سب حق تھا. اگر ان کو یہ حق نہ دیا جاتا تو بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ لفظ بلفظ ہر چیز کو مکمل یاد کرنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے 5 انگلیاں ایک جیسی بنائی نہیں، کسی کو حافظہ دیا، کسی کو ذکاوت دی، کسی کو طاقت دی، کسی کو خوبصورتی دی، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو ٹھنگنا بنایا. تو ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہے. اگر سب کو ایک جیسی صلاحیت دی ہوتی تو لڑ مڑ کے ایسے ہی ختم ہو جاتے. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ سب کو الگ الگ صلاحیت، تاکہ ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت کو الگ الگ جگہ پر استعمال کرے اور ایک دوسرے کے کام آئے. یہ تنوع اللہ رب العزت انہیں جو تنوع رکھا ہے. اب سارے لوگ ایک جیسے ہوتے تو کتنا مسئلہ ہو جاتا. ایک ہی ماڈل، کلہم ایک ماڈل، مسئلہ ہی مسئلہ ہوتا. جیسے چوٹی ہوتی ہے، گائے وغیرہ ہوتی ہے، تو ان میں اب سب انسان سب ایک جیسے دکھتے. ہوتا کیا، استاد بھی مر جاتا، ذمہ دار بھی مر جاتا. اب کون پڑھانے آ رہا ہے کون جا رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. کتنا دھوکہ دیتے لوگ. کوئی بھی کسی کو بھی کہیں بھی کیسے بھی بھیجتا اور بولتا ہے میرا دوسرے ملک جا رہا ہے. بعضوں کہا وہ ایسا دیکھے گا میرا منہ دیکھے گا، نظام ہے. تو بعض حضرات تو اور اگر سیم ایک جیسا ہوتا تو کیا حال ہوتا، انسان مصیبت بن جاتا. تو اللہ رب العزت کا نظام ہے. تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت زمام ابن ثعلبہ ہی ہے، لیکن ہر صحابی الگ الگ انداز میں اس کو کیا کر رہا ہے. کوئی اپنے انداز میں ہر اپنے اس کے مطابق بیان کر رہا ہے، کوئی پورا بیان کر رہا ہے، کوئی جتنا یاد ہے اتنا بیان کر رہا ہے. تو اس طرح سے روایتوں کے اندر میں حضرات صحابہ کو یہ سب گنجائشیں دی گئی ہے، اور یہ گنجائش دینا ان کا حق ہے. اگر یہ گنجائشیں نہ دی جاتی تو اتنی تفصیل کے ساتھ ہر آدمی الگ الگ انداز کے اندر میں باتوں کو بیان کرتا نہیں تو ہم تک بھی پوری بات نہیں پہنچتی. ہم تک بھی پوری بات نہیں پہنچتا. طلب الکل فوت الکل، کہ پورا کھانے گئے اور پورا گر گئے، پورا کھانے گئے اور پورا گر گئے. تو اس لیے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہر طبقے کے لیے الگ الگ گنجائشیں نکالی گئی ہے. خیر، تو امام بخاری کا مقصد یہاں پر بھیا یہ ہے کہ دیکھو زمام ابن ثعلبہ اللہ کے رسول کے واسطے سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا فرستادہ ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمارے ساتھ یہ بات کی ہے. یہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. حضور بھی صدقہ 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 کہہ کر اس کی کیا کرتے گئے، تائید کرتے گئے. تو فرمایا یہ کیا ہو گیا، قراءت علی الشیخ، جس کو عرض علی الشیخ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گنجائش ایک سما کی بھی گنجائش ہے اور اس کی بھی گنجائش ہے.